إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله سبحانه تعالى في موضع آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حاضرین جمعہ، خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العالمین تنی تنہا، اکیلا اور واحد ساری دنیا کے نظام کو چلانے والا، وہ اللہ رب العالمین جس نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا کر کے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اور وہ اللہ رب العالمین جس نے ہم پر اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر ہمیں اور آپ کو رشد و ہدایت جیسے راستے سے مزین فرمایا۔ اللہ کے ان تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہوں جنہوں نے اللہ کی امانت کو بڑی امانت داری کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچایا، خصوصاً میرے اور آپ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الزلزال کی آخری آیت کی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم میں سے جو کوئی رتی برابر بھی نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بھی اجر و ثواب دے گا، اور تم میں سے جو کوئی رتی برابر بھی گناہ کرے گا، ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا، برائی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا برا سا برا عذاب آپ کو دے گا۔ یہ آیت کو رکھ کر کے میں نے یہ عنوان باندھا کہ ہماری زندگیوں میں نیکیوں کی کمی ہے۔ ہمارے چلنے والا یہ ماہ رمضان خاص کر کے میرے اور آپ کی جد و جہد یہ ہونی چاہیے کہ ہم پورے دن میں نیکیوں کے کسی بھی لمحے کو ضائع نہ کریں۔ ہر لمحہ، ہر وقت چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے ہم اللہ کے پاس نیکیوں والے بنے۔
وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نیکیوں کیسے حاصل کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وہ آیت فرمائی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، کہ اے لوگوں تم میں سے جو کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، بشرط یہ کہ وہ مومنہ ہو، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو۔ اگر مومن کی حالت میں، ایمان کی حالت میں تم جو بھی کوئی عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ یہ وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ حیاتا طیبہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ تو آج کا یہ عنوان ہوگا کہ ہم اپنے معاملے میں، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے وہ نیکیاں جس کے کرنے میں چھوٹا عمل ہے، جس کے کرنے میں وقت چھوٹا لگتا ہے لیکن اس کا اجر و ثواب بڑا عظیم ہے۔ نیکیاں کرنے میں چھوٹی ہیں، نیکیاں معمولی ہیں، لیکن اجر و ثواب بڑا عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ اے میرے صحابہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ایک فقیر ان کے پاس آیا، ایک فقیر آیا، صحابہ کے پاس ایک روٹی موجود تھی، لیکن صحابہ نے یہ سمجھا کہ ایک روٹی سے کیا ہوگا، ایک روٹی اللہ کی راہ میں دینے سے کیا ہوگا۔ اللہ نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اے میرے صحابہ رتی برابر بھی تمہارے پاس نیکی ہوگی وہ دے دو، اللہ کے پاس اجر و ثواب ملے گا۔ تم نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، جو تمہارے پاس ایک روٹی ہے وہ ایک روٹی آپ اسے دے دو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات معلوم ہی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ فقیروں کو انگور دیے، فقیروں کو انگور صدقے میں دیے۔ صحابہ نے پوچھا اے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انگور سے کیا نیکی ہوگی، انگور دکھنے میں چھوٹا ہے، اس سے کیا بلا ہوگا، نیکی چھوٹی ہے، کیا اجر و ثواب ملے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذرہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ کی جو تفسیر کرتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ چونٹی کے سر سے بڑا ہوتا ہے، چونٹی کا جو سر ہوتا ہے اس سے بڑا ذرہ کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرا انگور تو چونٹی کے سر سے بڑا ہے، میرا انگور تو چونٹی کے سر سے بڑا ہے، اگر میں اللہ کی راہ میں اسے دوں گی اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب مجھے نصیب فرمائے گا۔ آئیے میرے حضرات، آئیے خواتین، آج میں سب سے پہلا وہ عمل آپ کو بتاؤں، وہ چھوٹی نیکی جس کے کرنے میں چھوٹا عمل ہوگا، جس کے کرنے میں وقت تھوڑا لگے گا لیکن اجر و ثواب بہت بڑا ہوگا، اجر و ثواب بڑا عظیم ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، من قال فی نفسہ الحمدللہ، جو کوئی آدمی اپنے دل میں چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے مسجد میں جا رہا، کاروبار کو جا رہا، اپنے دکان کا شٹر اتار رہا، کبھی بھی آپ کو صرف کیا بولنا ہے، چھوٹی نیکی آپ کو کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ آپ کے زبان سے صرف الحمدللہ نکلنا ہے۔ کیا نکلنا ہے؟ الحمدللہ۔ ثواب کیا ہوگا؟ کتنا ٹائم لگے گا الحمدللہ بولنے میں؟ آپ کی زبان سے صرف چلتے پھرتے 100 مرتبہ آپ بول سکتے ہیں الحمدللہ، ثواب سن کر کے جائیں۔ چھوٹی نیکی ہے، اجر و ثواب کتنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی نفسہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 30 حسنہ، اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں اسے عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ 30 گناہوں کو اس کے کھاتے سے نکال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، نیکی معمولی ہے، الحمدللہ بولنا ہے۔ خاص کر کے ماہ رمضان، اس میں یہ ثواب بتایا گیا کہ ہر چھوٹی سی چھوٹی سنت والا نفل والی نیکی بھی اللہ تعالیٰ اسے فرض کے مقابلے میں ثواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھاتا ہے۔ تو خاص کر کے یہ معمول، اور میں نے اسی لیے یہ عنوان باندھا کہ خاص کر کے ماہ رمضان میں خوب سے خوب نیکیاں کمائیں، کیونکہ قیامت کے دن انسان نیکیوں کا محتاج ہوگا، انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا۔ تو براہ مہربانی اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر، اپنے ماہ رمضان کے ایام کو ضائع کیے بغیر اپنے دن راتوں کو اللہ کی نیکیوں کے لیے بڑھائیں۔ بس آپ کو الحمدللہ بولنا ہے، 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے اور اللہ تعالیٰ 30 گناہوں کو آپ کے کھاتے سے نکالیں گے، مٹھائیں گے۔ ایک دوسرا عمل سنتے ہوئے جائیں جس کے کرنا چھوٹا ہے، نیکی بس معمولی ہے، کرنے میں چھوٹا کام لگے گا، چھوٹا وقت لگے گا، تھوڑا وقت لگے گا، لیکن الحمدللہ اس کا اجر و ثواب بڑا عظیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب بھی کبھی وضو کرو 2 رکعت نماز پڑھ لینا، تم جب بھی وضو کرو 2 رکعت نماز پڑھ لینا۔
ثواب کیا ہے؟ ثواب سنتے ہوئے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسراء و معراج ساتوں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے مجھے لے گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دکھائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم کی سیر بھی کرائی، میں نے جنت میں کسی کے قدموں کی آہٹ کو میں نے سنا، جنت میں نے کسی کے قدموں کی آہٹ کو میں نے سنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میں نے دریافت کیا کہ اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ جنت میں کسی انسان کے چلنے کی قدموں کی آہٹ مجھے آ رہی ہے، بتاؤ یہ کون آدمی ہے، وہ کون آدمی ہے جس کا ثواب اتنا بڑا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا حضرت جبرائیل، کہا کہ اللہ کے نبی یہ حضرت بلال ہیں، یہ حضرت بلال ہیں جنہوں نے آپ کی امت کے حضرت بلال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننا تھا، واپس آ گئے، آ کر کے پوچھا کہ اے بلال یہ بات بتاؤ، میں نے تمہاری قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے، تم ایسا کیا عمل کر رہے ہو، تم چل تو رہے ہو دنیا میں لیکن تمہاری قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے جنت میں، ایسا کیا عمل ہے تمہارے پاس، ایسا کون سا عمل تم کرتے ہو، تھوڑا مجھے بھی بتاؤ۔ حضرت بلال نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ خاص عمل نہیں ہے، ہاں صرف ایک عمل ہے جو میں روزانہ کرتا ہوں، وہ جو روزانہ عمل کرتا ہوں وہ ایک عمل ہے، وہ چھوٹا عمل ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی کبھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، میں جب کبھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ یہ 2 رکعت نماز آپ کو جنت دلوا سکتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگے گا میرے بھائیوں؟ تھوڑا سا وقت لگے گا، نیکی چھوٹی ہے لیکن اجر و ثواب میں آپ کو جنت کا حقدار بنائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی انسان مدعی مومن مسجد کو آئے 2 رکعت نماز پڑھ لے، تحیۃ المسجد پڑھ لے یا تحیۃ الوضو پڑھ لے، آپ جب کبھی مسجد میں کسی بھی غرض آ رہے ہوں، جب چاہے آپ آ رہے ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے جنت نصیب فرمائے گا۔ یہ موقع خاص کر کے رمضان میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ملے گا، زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ آپ واش روم بھی آ رہے ہیں، آپ درمیان میں کسی اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، آپ وضو کریں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے جائیں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایک اور میرے بھائیوں، ایک اور نیکی جس کے کرنے میں چھوٹا ہے، جس کے کرنے میں وقت چھوٹا لگے گا، جو چھوٹی نیکی ہے لیکن اجر و ثواب میں سبحان اللہ اجر و ثواب میں بڑی عظیم ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی وہ روایت ہے، من قال فی نفسه سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا، 100 مرتبہ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ، زیادہ بڑا کام نہیں ہے، بڑا پہاڑ پھوڑنا نہیں ہے، بڑی جا کر کے کہیں زیارت کرنا نہیں ہے، چلتے پھرتے اپنی زبان سے صرف سبحان اللہ وبحمدہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ثواب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطت عنہ الخطایا وان کان مثل زبد البحر، اگر تمہارے جو کوئی بندہ مومن 100 مرتبہ دن میں سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، سمندر کی جھاگ کے برابر۔ سمندر کو جا کر کے کبھی نزدیک سے دیکھو، اس کی انتہائی تمہیں نظر نہیں آتی، اس کا آخری پلہ تمہیں نظر نہیں آئے گا کہ سمندر کہاں ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس چھوٹا عمل ہے سبحان اللہ وبحمدہ آپ کو چلتے پھرتے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ثواب کیا دے گا اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، اگرچہ کہ آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ بات کیوں بتا رہا ہوں نیکیوں، کیونکہ ہماری جو عمر ہے وہ 60 سال سے 70 سال ہے، ہم نے نیکی کرنے کا موقع کم ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 1050 سال کی عمر سے نوازا، 10.5 سال سمجھ لیجیے، 950 سال انہوں نے اللہ کی تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اور 100 سال انہوں نے بڑے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ یہ بات بتائی کہ 10.5 سال 1005 سال ہمارے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایک خصوصیت دی ہے کہ چھوٹا کام کرو بڑا اجر و ثواب لو، پچھلی امتوں کے مقابلے میں تمہارا ثواب آ سکتا ہے۔ صحابہ نے آ کر کے اللہ کے نبی سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی ہماری عمریں، ہمارا جو عمر ہے، ہماری زندگی جو اللہ نے دی ہے وہ 60 سال سے 70 سال ہے، لیکن پچھلی امتوں کو اللہ نے 800 سال 900 سال عمریں دی ہیں، ان کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟
وہ جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اپنی امت کو دی تاکہ تم یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپناؤ اور پچھلی امت کے لوگوں سے زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس کما سکو۔ میرے بھائیوں، چلتے ہیں ایک اور نیکی جس کے کرنے میں چھوٹا ہے، جس کے کرنے میں چھوٹی عمل ہے، جس کا کرنا آپ کو وقت تھوڑا لگے گا لیکن اجر و ثواب آپ کو الحمدللہ بہت بڑا عظیم اجر ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ خاص کر کے یہ نیکی سمجھ کر کے بھی کریں، اور اس میں ایک مسئلے کا حل بھی ہے۔ آپ جب کبھی مسجد آئیں اور مسجد میں دیکھیں کہ صف مکمل ہو گئی ہے اور صف میں کسی ایک انسان کی جگہ خالی رہ گئی ہے، آپ کو صرف آ کر کے کیا کرنا ہے کہ جہاں جگہ خالی ہے آپ کو وہ جگہ آ کر کے پر کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ صف میں درمیان میں کوئی جگہ خالی ہے، آپ کو صرف یہ کام کرنا ہے، چھوٹی نیکی ہے، آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ آ کر کے فوراً وہ صف کو آپ اس کو بھر دینا ہے۔ نیکی کیا ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سد فرجہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو انسان صف کو مکمل کرے گا، جو انسان صفوں میں خالی جگہ کو مکمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بڑا کام ہے بھائی۔ خاص کر کے خواتین میں یہ بڑا ماحول ہوتا ہے، بد نظمی ہوتی ہے۔ خواتین اپنے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جتنا پھیل کر کے ٹھہروں، میں جتنا چوڑا ہو کر کے ٹھہروں، دوسروں کا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کا اہتمام بتایا، صفوں کی درست کی نماز کا ادب ہے، صفوں کی درست کی نماز کی تکمیل ہے۔ آپ کے اگر صف مکمل نہ ہو، آپ کی نماز ناکامل ہے، آپ کی نماز تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نماز کو جب کہتے، تکبیر تحریمہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تنبیہ کرتے کہ اپنی صفوں کو درست کر لو، درمیان میں کوئی شغاف، درمیان میں کوئی خالی جگہ نہ چھوڑے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ کہا کہ صفوں کے درمیان شیطان بکری کی شکل میں داخل ہوتا ہے، بکری کی شکل میں شیطان داخل ہوتا ہے، اور جس کی نماز میں شیطان داخل ہو وہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہوتی، وہ نماز میں ریاکاری آ جاتی، وہ نماز میں دکھاوا آ جاتا، وہ نماز خشوع و خضوع سے خالی ہو جاتی ہے، وہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کی نماز میں شیطان داخل ہو گیا۔ اسی لیے صفوں میں درست کرنا یہ بہت اہم ضروری ہے۔ خاص کر کے خواتین اس کا خیال کریں کہ جب کبھی تراویح کے لیے، فرض نمازوں کے لیے جب بھی صف آپ باندھ رہے ہیں، صفوں میں خاص کر کے جتنے آپ کے کندھے ہیں، جتنے آپ کے کندھوں کی چوڑائی ہے، آپ اپنے قدموں کی چوڑائی اتنی رکھیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ اپنے کندھوں سے زیادہ پھیلاؤ بھی نہ کریں اور اپنے قدموں سے زیادہ سکڑاؤ بھی آپ نہ ہو، آپ درمیان اعتدال والا آپ اپنے قدموں کو چوڑا کریں۔ خواتین کے بارے میں بار بار ہر مسجدوں میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے درمیان میں خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں، یہ نماز کے خلاف ہے، یہ نماز کے تکمیل ہونے کے خلاف ہے، اسی لیے اس چیز کا خیال کریں۔ ایک اور نیکی میرے بھائیوں، خاص کر کے اس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی نیکی بتائی، اگر آپ لوگ کر لو گے اس کا اجر و ثواب آپ کو بڑا ملے گا۔ کیا اجر و ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی انسان دینی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، جیسے آج آپ جمعہ میں اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سننے کے لیے مسجد میں آئے ہیں، تراویح کے بعد کا درس ہوتا ہے، فجر کے بعد کا درس ہوتا ہے، یا آپ کے معمول روزانہ کے حساب سے مغرب کے بعد کا جو درس ہوتا ہے، جب کبھی آپ مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہیں، جب کبھی آپ مسجد کے سامنے سے جا رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے پروگرام ہو رہا ہے، کوئی مجلس آئی ہے، کوئی مسجد میں دینی تربیت چل رہی ہے، آپ کو بس 5 منٹ یا 2 منٹ اس مجلس میں آ جانا ہے۔ آپ کو صرف بڑا کام کیا نہیں کرنا ہے، آپ کو صرف آ کر کے اس مجلس میں بیٹھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم القوم لا یشقى جلیس بہم القوم، کہ جو کوئی آدمی مجلسوں میں، دینی مجلسوں میں آ کر کے بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کفارہ ہے ہمارے گناہوں کا، یہ مجلسوں میں آ کر کے بیٹھنا یہ ہماری گناہوں کو دھلوانے کا ذریعہ ہے۔ میں خاص کر کے دیکھا ہوں کہ لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ آپ جا کر کے گپے جپے چڑھاتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں جا کر کے بیکار وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہاں آپ بیٹھیں گے، آپ ہم پر احسان نہیں کر رہے، آپ اپنے آپ پر یہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی گناہوں کو اللہ کے پاس کیا کروا رہے ہیں؟ دھلوا رہے ہیں۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے، یہ بڑی مایوسی کی بات ہے کہ تراویح کے بعد آپ کو یہ بتایا گیا کہ 5 سے 10 منٹ اللہ اور اللہ کے رسول کی، خاص کر کے قرآن کی تفسیر ہوگی، لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ کسی کا کام آ گیا، کسی کو ایمرجنسی آ گئی، ہم نہیں روکیں گے، لیکن اخلاقی طور پر یہ ثواب آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجلسوں میں، پروگراموں میں، دینی مجلسوں میں بیٹھنا یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، تم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہو اللہ کے حضور۔
یہ بات یاد رکھنا میرے بھائیوں، خاص کر کے فجر کے بعد 5 منٹ جو درس ہو رہا ہے، ہاں خاص کر کے مغرب کے بعد کا جو درس ہو رہا ہے، آپ اس میں بیٹھے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے اس میں سنیں، وہ سننے کا عمل تو آپ کو ملے گا، لیکن مسجد میں حاضری کا الگ سے آپ کو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور نیکی، آگے بڑھتے ہیں، ایک اور نیکی جس کا کرنا چھوٹا ہے، اجر و ثواب بڑا عظیم ہے، خاص کر کے آج ہمارے معاشرے میں وہ بیماری چل رہی ہے، کیا ہے؟ غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کرنا کسے بولتے ہیں؟ کہ پیٹھ پیچھے دوسروں کے بارے میں بات کرنا، پیٹھ پیچھے دوسروں کی برائی کرنا، خاص کر کے خواتین، ہاں ہماری ساس ہماری بہو کی بھی برائی کرتے ہیں، ہماری بہویں ہماری ساسوں کی کیا کرتے ہیں؟ غیبت کرتے ہیں۔ آپ کو صرف کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی آپ دیکھ رہے ہو کہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کے بارے میں غیبت کر رہے ہیں، آپ کو صرف وہاں جانا ہے اور آپ کو صرف یہ بولنا ہے کہ بھائی غیبت مت کرو۔ بس آپ کو اتنا بولنا ہے کہ بھائی آپ غیبت مت کرو، وہ انسان کی آپ پیٹھ پیچھے بات مت کرو، برائی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے کیا اجر و ثواب دیں گے؟ آپ نے جا کر کے بڑا تیر نہیں مانا، آپ نے جا کر کے صرف یہ کیا کہ بھائی غیبت مت کرو، آپ دوسروں کے بارے میں پیٹھ پیچھے بات مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کساہ اللہ من حلل کرامت یوم القیامہ، جو انسان کسی غیبت ہونے والی جگہ میں جا کر کے یہ بولتے کہ بھائی غیبت مت کرو، اتنا بول کر کے آپ چلے گئے، اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں عزت کا لباس آپ کو پہنائے گا، عزت کا لباس آپ کو پہنائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بڑی نیکی ہے بھائی۔ آپ نے بس آپ کو یہ بولے ہیں کہ بس غیبت نہیں کرنا بھائی، غیبت مت کرو، آپ نے اتنا بول کر کے وہاں گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کے حق میں بشارت سنائے، کساہ اللہ من حلل کرامت یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عزت کا لباس سے اسے نوازیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ خاص کر کے ہمارے گھروں میں اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے بچوں کے اندر نیکیوں کا شوق بڑھائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، یہ عزم کر لیں، یہ نیت کر لیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو انشاءاللہ ان نیکیوں پر عمل کروں گا، جب کبھی مسجد آؤں گا 2 رکعت نماز پڑھوں گا انشاءاللہ، جب کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ غیبت سے لوگوں کو روکوں گا، جب کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ اپنی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھوں گا۔ دنیا میں ایک مرتبہ اپنی ان باتوں پر عمل کر کے جائیے۔ ایک آخری بات جس کو نیکی چھوٹی ہے اجر و ثواب بڑا عظیم ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقۃ افضل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات بتائیں سب سے افضل صدقہ کیا ہے، سب سے افضل صدقہ کیا ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سقی الماء، لوگوں کو پانی پلانا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں معلوم تھا؟ ہمیں معلوم نہیں تھا، معلوم تھا تو شاید عمل نہیں تھا۔ یہ بات یاد رکھ لیں، سب سے افضل صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ لوگوں کو پانی پلانا۔ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا، آپ افطاری میں آتے ہوئے پانی کا ایک کین لا کر کے مسجد میں رکھ لیں۔ آپ جب کبھی آ رہے مسجد میں 4-5 پانی کی بوتل آپ دلا دیں، بسلری کی بوتل ہے، 10 روپے ہے، 5 روپے، جو بھی آپ کی استطاعت ہے، اللہ نے جو آپ کی طاقت دی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پوری کی پوری ٹینکر دلاؤ، ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جتنی آپ کی طاقت دی ہے آپ لوگوں کو پانی پلائیں۔ سب سے افضل صدقہ ہے لوگوں کو پانی پلانا۔ اللہ اکبر۔ آپ ماہ رمضان میں خاص کر کے ان چیزوں پر آپ عمل کر کے اللہ کے حضور نیکیوں کے حقدار ہو سکتے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ بشارت کیا ہے سنیے، لوگوں کو پانی پلانا بشارت کیا ہے؟ بنی اسرائیل کی وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس نے کتے کو پانی پلا کر کے جنت حاصل کی، کتے کو پانی پلایا اس نے۔ پانی پلانا افضل صدقہ ہے۔ جو عورت یہودیہ تھی، جو عورت کافرہ تھی، لیکن پانی اس نے کتے کو پلایا، ایک پیسے کتے کو اس نے پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جنت نصیب فرمایا۔ کیا بڑا کام ہے بھائی، لوگوں کو پانی پلانا کیا بڑا کام ہے۔ آج چلتے پھرتے آپ کسی بس اسٹینڈ میں جا رہے ہیں، آپ کسی ریلوے اسٹیشن میں جا رہے ہیں، لوگ مسافر ٹھہرے ہیں، لوگ سڑک پر ٹھہرے ہیں، آپ جاتے ہوئے 2 پانی کی بوتل دلا کر کے جائیں۔ یہ ہمارے پاس نیکیاں کمانے کا بھنڈار ہے۔ اس کے بعد یہ نہیں بولنا کہ مولانا نیکی کے کام بتاؤ، مولانا نیکی کام کرنے کے بتاؤ۔ میں آج آپ کو سامنے ایک نہیں سینکڑوں بتاؤں گا کہ نیکیاں کیسے حاصل کریں گے، آپ اپنی دن اور رات کو نیکیوں میں کیسے گزاریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے طریقے بتائیں، لیکن ہم انسان کاہل، سستی اور انسان غفلت میں ہیں کہ انسان ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتا۔ پانی پلانا افضل صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بات یاد رکھ لیں، خلاصے کے طور پر یہ بات بتا رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل، جن کو کہا جاتا امام دار الحجرہ، ایک بہت بڑے عالم،
انہوں یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں میں نے سب پر عمل کیا، لیکن سوائے ایک حدیث پر میں عمل نہیں کر سکا۔ پوچھا گیا کہ آپ نے تمام حدیثوں پر عمل کیا؟ کہا کہ میں نے جتنے فضائل کے کام ہیں، جتنے نیکیوں کے کام ہیں، اپنے حسب استطاعت میں نے تمام نیکیوں پر عمل کیا ہے، لیکن ایک ایسی نیکی ہے جس پر میں نہیں کر سکا۔ وہ نیکی کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بیٹھ کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کیا تھا، میں وہ نہیں کر سکا۔ دیکھیے نیکیوں کا جذبہ۔ امام احمد بن حنبل ایک بڑے امام ہے، فقیہ امام ہیں، امام دار الحجرہ ہیں، انہوں اپنی زندگی کی یہ بات بتا رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث پر میں نے عمل کیا، سوائے ایک حدیث پر میں نے عمل نہیں کر سکا۔ میرا اور آپ کا کیا حال ہونا ہے؟ میرا اور آپ کا نیکیوں کے معاملات میں کتنا بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا ہے، کیونکہ ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں۔ امام احمد بن شاکر فرماتے ہیں کہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک باپ، قیامت کے دن ایک ماں اپنے بیٹے کے پاس اور ایک ماں اپنی بیٹی کے پاس جائے گی، کہے گی کہ میں نے دنیا میں تجھے پالا پوسا کپڑا سب کچھ میں نے دیا، آج ایک نیکی تو مجھے دے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے مانگے گا ایک نیکی مجھے آج دے۔ بیٹا کیا بولے گا معلوم؟ اے باپ، اے ابو جان، آج میں اسی ایک نیکی کا محتاج ہوں، آپ مجھے ایک نیکی دے، میں بھی ایک نیکی کا محتاج ہوں۔ اسی طرح ماں کے پاس ایک بیٹی جائے گی اور ماں بولے گی کہ اے میری بیٹی، میں نے تیری عزت و آبرو کی حفاظت کی، میں نے تیری تربیت کی، میں نے اچھا سے اچھا لباس پہنایا، آج بس ایک نیکی تو مجھے دے، اس کا بدلہ صرف ایک نیکی دے۔ بیٹی کیا کہے گی اپنی ماں کو معلوم ہے؟ بیٹی کہے گی کہ اے میری ماں، آج میں بھی اسی ایک نیکی کے محتاج ہوں۔ ایک ایک نیکی کم پڑے گی قیامت کے دن حشر کے میدان میں، ایک ایک نیکی کے پالے پڑیں گے۔ کچھ لوگ آئیں گے جو قیامت کے دن جن کے پاس نیکیوں کا بھنڈار ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کچھ لوگ آئیں گے قیامت کے دن، پیٹھ پیچھے بڑی بڑی پہاڑوں کی شکل میں نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے دیکھتے پراگندہ حال کر دے گا، ذرات میں وہ اڑ کر کے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون وہ لوگ ہیں جن کے نیکیاں تو ہوں گے لیکن اللہ کے پاس کیا مقام نہیں ہوگا، کوئی مرتبہ نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتے تھے، جب تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کرتے، جب اکیلے میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کرتے۔ ہمارے نوجوان نسلیں جب رات کے اندھیری ہوتے ہے، رات میں ہوتا ہے، گندے گندے کام کرتے ہیں، گندے گندے تصاویر دیکھنا، گندے میڈیا دیکھنا، لوگوں کے سامنے ٹوپی پہن کر کے اچھے بنتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، ذنوب الخلوات جس کو کہا جاتا ہے، تنہائیوں کے گناہ، انسان اس سے بچے، یہ تمہاری آخرت کو برباد کریں گے، یہ تمہاری آخرت کو نیچاور کریں گے، تمہاری آخرت چھین لیں گے تم سے، تمہاری نمازیں، تمہارا روزہ، تمہارا صدقہ سب کچھ جائے گا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر نیکیوں کا شوق آئے، ایک عزم کریں، ایک ارادہ کریں کہ اس جمعہ سے انشاءاللہ جو مولانا نے جو باتیں بتائیں میں اللہ کے حضور اپنے لیے بھی توفیق مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے بتایا ہوں کہ اللہ اپنی زندگی میں ان باتوں پر مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی میں ایک مرتبہ پانی پلائیں گے، زندگی میں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے، زندگی میں ایک مرتبہ کبھی مسجد میں آ کر کے 2 رکعت پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہوگا اور بڑا سا بڑا اجر و ثواب آپ کے جھولی میں آئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کی بڑی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کی بڑی فکر کرتے ہیں، ان کی پڑھائی کے سلسلے میں، ان کے ایجوکیشن کے سلسلے میں، ہر چیز میں بڑی فکر کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جن کے 8 بچے تھے، عمر بن عبدالعزیز جن کے 8 بچے تھے، انتقال کا وقت قریب تھا، انتقال کے وقت قریب میں کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور آ کر کہا عمر بن عبدالعزیز یہ بات بتاؤ، تمہارے پیچھے 8 بچے ہیں اور تمہارے جائیداد میں کچھ بھی نہیں ہے، اور تمہارے بچوں کا کیا حال ہوگا، تمہارے بچے کیسے پلیں گے، تمہارے بچوں کا کیا حال ہوگا، تمہارے پاس نہ ورثہ کچھ ہے، نہ تمہارے پاس کچھ مال بچا ہے جس کی وجہ سے تمہارے بچے جی سکیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کیا جواب دیا؟ ہر باپ کو یہ جواب اپنے سینوں میں لے کر کے جائیں، ہر باپ، ہر ذمہ دار یہ بات کو اپنی دلوں میں مست کر کے جائیں، اپنے دلوں میں پیوست کر کے جائیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا ومن یتولا ومن تولا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اگر میرے بندے صالحین ہوں گے، میرے بچے اگر نیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اپنے بچوں کو نیک بنا کر کے جاؤ، اپنے بچوں کو نیکی کا جذبہ بتا کر کے جاؤ، اپنے بچوں کو یہ نیکی بتا کر کے جاؤ کہ رات میں یہ نماز پڑھنا ہے، یہ تسبیح پڑھنی ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کے بچے ایمان پر تو باقی رہیں گے، ورنہ قیامت کے جو آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، آج ہمارا ایمان ڈاواں ڈول ہے، آج ہماری توحید ڈاواں ڈول ہے، آج ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان وہ آج نظر آ رہا ڈاواں ڈول ہے۔
آنے والے دنوں میں ہمارے بچوں کا حال کیا ہوگا؟ آنے والے دنوں میں یہ فتنوں کے دور میں ہمارے بچے اپنے ایمان سے چلے جائیں گے، کسی مندر میں جائیں گے، کسی چرچ میں جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو باپ کو یہ ضروری ہے کہ جہاں اپنے بچوں کی وہ ذمہ داری کو لے کر کے غور و فکر کر رہا ہے، اسی طرح اپنے بچوں میں نیکی کا شوق بتائیں، اپنے بچوں میں نیکی کا جذبے کو بتائیں، اپنے بچے کو یہ بتائیں کہ پانی پلانا اتنا بڑا ثواب ہے، اپنے بچے سے بھی کبھی یہ کام کرائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جب تک ہماری زندگی باقی ہے، اے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر زندگی میں ایک تو مرتبہ اے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما، اے اللہ تعالیٰ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، اے اللہ تعالیٰ ہمارے قیام کو قبول فرما، اے اللہ تعالیٰ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، اے اللہ تعالیٰ ہماری تراویح کو قبول فرما، اے اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو قبول فرما، اے اللہ تعالیٰ آج ہماری جمعہ کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ تعالیٰ آج ہر کوئی مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تعالیٰ آج مسلمان بیمار ہیں، آج ہر کوئی بیمار ہے، اے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو اس رمضان زندہ نہیں ہے، مر گئے ہیں، اے اللہ انتقال فرما گئے، اے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہماری موت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔